السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں اور ہم اس سے دوچار ہو رہے ہیں، ہر جگہ پانی کی مہاماری ہے اور بہت سارے ایسے ہینڈ پائپ ہے جو پانی وہاں سے ختم ہو چکا ہے، لوگ قحط سالی کے شکار ہو چکے ہیں، کھیتوں کے اندر پانی نہیں ہے تاکہ زمین میں سالیابی کر سکیں، آبیاری کر سکیں، بیج ڈال سکیں، یہاں تک گھروں کے اندر پائپ کا پانی سوکھ گیا ہوا ہے، لوگ پیاس کی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ جو آج ہمارے درمیان قحط سالی کی نوبت آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، پھر بعد ہو اس کی دفاع کرنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن کی آیت کے روشنی میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ انسان کو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یا زمین فساد برپا ہوتا ہے، خشکی اور تری میں، تو اس کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے آپ کو اتنا خراب کر لیا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر کہ آج یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اسی چند اسباب ہیں حدیث کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں، کہ قحط سالی کے اسباب کیا ہے، کیوں رب العالمین ہم سے پانی کو روک لیتا ہے اور ہم آج کل پریشان ہو رہے ہیں، اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ بہرحال اسی چند اسباب ہیں، قحط سالی کے یا بارش نہ ہونے کے چند اسباب ہیں، جس میں سے نمبر 1 شرک و بدعات کا پایا جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو چھوڑ کر غیروں سے سہارا لینا، غیروں سے بارشیں طلب کرنا، نظر نیاز پیش کرنا، ان کی عبادتیں کرنا، طرح طرح کی بیماریاں عام ہو چکی ہیں مسلمانوں میں۔ تو جس قوم کے اندر شرک و بدعات کا فروغ ہوگا، اس کے اندر رب العالمین قحط سالی سے دوچار کرے گا، یا اس قوم کو قحط سالی سے دوچار کرے گا۔ دلیل صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث ہے بخاری شریف 4325، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ توحید کی دعوت کو انکار کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کے بعد قحط سالی مسلط کر دیا تھا۔ پورا واقعہ حدیث کے اندر پڑھیں گے۔ مشرکین مکہ کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، دعوت توحید، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی مبتلا کر دیا۔ حدیث نمبر دیکھ لیں گے، ٹٹول لیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ جن قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، مختلف شکلوں میں تباہ برباد کر دیا گیا، کسی کو تیز تند ہوا کے ذریعے سے، کسی کو پتھروں کی بارش کے ذریعے سے، کسی زمین میں دھسا دیے جانے کی وجہ سے، کسی قوم کو غرقاب کر دیا۔ یہ چند عذاب کی صورت ہے۔ بہرحال قحط سالی کے آنے کے جو سبب ہے، اللہ کی توحید سے انکار، اللہ کی وحدانیت سے انکار، اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا، اور اپنے انبیاء کرام کی تکذیب کرنا، یہ سب اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب ناب تول میں کمی کرنا۔ اللہ رب العالمین اس مذمت ارشاد فرمائی، للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ناب تول کرنا بھی بارش کے نہ ہونے کے سببوں میں سے ایک سبب ہے۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ بہرحال حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ناب تول میں کمی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پیداوار میں کمی کر دے گا اور ان پر قحط سالی مسلط کر دے گا۔ یہ طریقہ و ترغیب کی روایت ہے۔ اسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناب تول میں کمی بیشی کرتی ہے، اس کو قحط سالی میں مبتلا رب العالمین کر دیتا ہے اور ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس قحط سالی کے بھی ہم شکار ہو چکے ہیں،
اور ہمارے اوپر ظالم و برائی مسلط ہے۔ اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں اس سے بارش روک لی جاتی ہے، تو یہ بھی اسباب ہے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی صورت میں بھی بارش روک لی جاتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے بارش کے رکنے کا امکان ہے، اور اس کے بعد اس کا انجام یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں ادا کرتے ہیں جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ بہرحال بارش کے نہ ہونے کے سبب میں سے ایک سبب توحید کے انحراف، شرک کا اقرار، اور دوسرے نمبر پر ناپ تول میں کمی کرنا، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ نہیں دینا۔ زکوٰۃ آپ روکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بارش کو روک لے گا، ایسا ہو رہا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے دین سے روگردانی کرنا۔ من عارض عن ذکر فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامۃ۔ ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو بند کر دیتا ہے۔ کہ اللہ کے دین سے روگردانی کرنا بھی بارش کے رکنے کے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 5، انبیاء کرام کی تکذیب کرنا۔ جو قوم اپنے نبیوں کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر قحط سالی مسلط کرتا ہے اور طوفان کا عذاب نازل کر کے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسی طریقے چھٹا سبب، سماج کے اندر زناکاری، فحاشی اور یانت کا عام ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر فی قوم الزنا والربا فقد احلوا بانفسهم متاع اللہ۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ جو قوم اپنے اوپر زنا کو اور سودخوری کو حلال کر لیتی ہے، گویا کہ وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر رہے ہیں۔ آج سماج کے اندر زناکاری، بدکاری، فحش اور یانت عام ہے، سودخوری عام ہے، تو بارش کے رکنے کے سبب میں سے زناکاری ہے، فحاشی اور یانت ہے، وہیں سودخوری بھی ہے۔ ان تمام اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، فریضہ امر بالمعروف عن نہی عن المنکر سے انحراف۔ والذی نفسی بیدی لتأمرن الناس لتأمرن وتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا استجاب لکم۔ جامع ترمذی کتاب الفنن 2095۔ کہ جب وہ قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض سے روگردانی کرنے لگتی ہے، اس قوم پر رب العالمین اللہ اپنے طرف سے رب العالمین عذاب نازل کرتا ہے، اور عذاب یہ ہے کہ آپ بارش کی دعا کریں، بارش نہیں ہوگی، آپ بھلا کی فلاح کی دعا کریں، نہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کیجیے، مولوی صاحب دعا کیجیے، بارش نہیں ہو رہی۔ ہم خود پوری زندگی شرک بدعت میں مبتلا ہیں، اقامۃ صلاۃ سے مطلب نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مطلب نہیں، سماج میں فحاشی اور یانت عام ہیں، اور صرف مولوی صاحب دعا کر دیجیے۔ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، انشاءاللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ سے اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے۔ اسی طریقے سے قطع رحمی بھی بارش کے نزول کے امساک، یعنی بارش کے نہ ہونے کے سبب میں سے ایک سبب قطع رحمی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا تظلموا فتدعوا فلا استجاب لکم وتستسقوا فلا تسقوا وتنصروا فلا تنصروا۔ مجموع الزوائد صفحہ نمبر 235 نمبر 5۔ یعنی قطع رحمی بھی ہے کہ تم نہ ظلم کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تم ظلم نہ کرو، اور تم ظلم کا دعوت دو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں۔ دعا کرو گے تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم کرنے کی صورت میں تم دعا کرو، دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم پانی کے تستسقو، تم پانی کا مطالبہ کرو گے، فلا تستسقو، پانی اللہ رب العالمین نہیں دے گا، اور تم مدد چاہو گے، اللہ رب العالمین مدد نہیں کرے گا۔ تو یہ مختصراً چند اسباب ہیں جو آج کے سماج کے اندر ہمارے درمیان رائج ہے، ہم اس میں تلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے رب العالمین آج ہمارے پر عذاب کو نازل کیا ہے۔ بہت بڑا عذاب ہے یہ پانی کے رو جانا، لہٰذا ہم سب اپنی اصلاح کریں، اللہ رب العالمین سے ریز ہو دعائیں کریں، نماز کی ادائیگی کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کریں، قطع رحمی سے بچیں، صلہ رحمی اختیار کریں، رب العالمین سوال کریں، انشاءاللہ رب العالمین
ہماری مدد پوری کرے گا، اور ہم جس کے محتاج ہیں، جس بارش کے محتاج رب العالمین یقیناً رحمت کے دروازے کھول کر کے بارش نازل فرما دے گا۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے بستی سے نکل کر صلاۃ استسقاء کی ادائی کریں، انشاءاللہ بارش نازل ہوگی۔ مزید اس سے پہلے کی آیت، آخری آیت، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ رب العالمین نے کہا کہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ یہ عمل ہم شروع کی، ایمان عمل صالح تقوی اختیار کریں، انشاءاللہ بارش کا نزول ہوگا، اللہ رب العالمین بارش نازل کرے گا، قحط سالی دور کر دے گا۔ لہٰذا سامعین سے گزارش ہے کہ ہم تمام سامعین جتنے بھی سن رہے ہیں اپنے آپ کو ان تمام صفات سے بچنے کی کوشش کریں، رب العالمین کے اوپر ایمان رکھیں، تقوی اختیار کریں، پھر نماز کی ادائی کریں، پھر باہر نکلے صلاۃ استسقاء کی ادائی کریں، انشاءاللہ بارش ہوگی۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام لوگ صحیح سمجھ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔